بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جبر تشدد پاکستان میں کاغذات کے نامزدی پھاڑے جا رہے ہیں، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، تجویز کنندہ تائید کنندہ غائب کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس سارا کچھ کیے جانے کے اندر چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں ذرا آپ کا ٹائم کم لوں گا، اس میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے انہی لوگوں کی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نعیم حیدر پجوتا صاحب نے یہ کچھ فرمایا، وہ آپ سنیں۔ میں نے پی پی 80، پی پی 71 اور این اے 82 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ جو ہی میرا نام آتا گیا الحمدللہ تو لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، پوسٹیں لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سروے ہوئے تو 90% اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے حق میں رزلٹ تھا، اور باقی یہ لوگ تھے۔ وہ کیوں تھے؟ کیونکہ جس طرح مشکل حالات میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ چلتے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، اور جو اس وقت ملک کے اندر پوزیشن ہے، لوگ عمران خان کو بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور یہی ان کو خوف ہے۔ جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ چاہتے ہیں کہ نامینیشن پیپر چھینے جائیں، لوگوں کے تائید کنندے تجویز کنندے اٹھائے جائیں، ان کو الیکشن میں نہ اترنے دیا جائے، اور اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کے کھلاڑی ہیں، جو کپتان کے ٹائیگرز ہیں، فرنٹ فٹ، یا جن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی پوزیشن جو ہیں وہ سٹرونگ ہو سکتی ہیں یا سٹرونگ ہیں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ ان کے پیپرز جو ہیں وہ بغیر کسی جواز کے ریجیکٹ کیے جائیں۔ تو جو یہاں پر مخالفین تھے ان کے اندر وہ لہر جو اٹھتی ہوئی نظر آئی کہ جو وہ پریشان تھے، تو ہمیں اطلاع ساری ملتی رہی۔ آج صبح میں نے ٹویٹ کیا کہ میرے پیپر ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے انتظامیہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، دوسرا تیسرا سب کو ایکٹیو کیے۔ کسی طریقے سے نعیم کے جو پیپر ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی پی 80 سے مریم نواز صاحبہ نے درخواست دی تو فوراً ہی وہاں پر میں پہنچ گیا، اور میری ٹیم نے بھی وہاں پر درخواست دی پی پی 80 سے، کیونکہ وہ سرگودا آئی تھی تو ہم نے انہیں ویلکم کرنا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حلقہ خالی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر 9 سے 10 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پیپرز جمع کروائے، تو انہوں نے میرے پیپر بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کر دیے۔ میں نے اب وہ دیکھا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے تو یہ آ نہیں سکے، انہوں نے آ کر ہمیں تفصیل نہیں دی، جو ہم نے ان سے سوال پوچھا وہ انہوں نے بتایا نہیں۔ 27 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو 2 دن، 27 کو سرگودا میں صلاح الدین صاحب کے پاس گیا، انہوں نے میرے پیپر کلیئر کر دیے، انہوں نے کہا آپ کو بالکل آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 30 تاریخ کو لسٹ میں آپ کا نام ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے میں ضد کرتا رہا، آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ میری پڑی ہوئی ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہیں، میں نے کہا جی وہ مجھے ریسیونگ نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے میں یہاں پر پی پی 71 میں جب میں نے پیپر جمع کروایا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسائز کی رسیدیں ہیں یہ آپ لے کر آئیں، میں نے وہ پرووائڈ کر دی۔ پھر یہ کہنا کہ 1 دن پہلے اسے بلایا گیا ہے، نوٹس بھیجا گیا اور یہ آیا نہیں ہے، مجھے کوئی بلایا نہیں گیا، مجھے نوٹس بھیجا جاتا میں نے کیوں نہیں جانا تھا؟ جب میں پیپر جمع کروانے کے لیے چلا گیا ہوں اور میں تمام اپنی تفصیلات آپ کو دے رہا ہوں، تو مجھے پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے میرے تائید کنندے تجویز کنندے تو نہیں اٹھائے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اب پیپر جو ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ریجیکٹ کر کے ان کو ریس سے آؤٹ کیا جائے۔ تو ہم نہیں جانتے، قوم نہیں جانتی، پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ میں دیکھ رہا تھا لسٹ کہ جن لوگوں کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر آپ مان جائیں نا ہاتھ۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ سیاست ہے نا، سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کریں۔ یہ تو آپ نے قبول کر لیا، آپ نے ہار قبول کر لی، آپ نے مان لیا کہ بھائی ووٹوں سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا ان کی جو پیپرز ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جائیں۔ ووٹ تو ان کا ہے، لوگ انہیں چاہتے ہیں، تو لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں نا، پھر ووٹ کس لیجئے، کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے یہ سیاسی مقابلہ ہے، یہ تو ووٹوں کا مقابلہ ہے نا کہ کس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ آپ پیپر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تائید کنندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
آپ کینڈیڈیٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ جن لوگوں کو خوف تھا جو ہی حلقے میں نام آیا، مجھے ساری اطلاع ہے کہ کن لوگوں نے کالز وہاں پر کی کہ ان کے پیپر ریجیکٹ ہونے چاہیے. میرا ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ یہ جو حلقے ہیں یہ ہار چکے ہیں، رزلٹ آج ہی آ گیا. لیکن رہی اس فیصلے کی بات، تو میں بالکل جا رہا ہوں چیلنج کرنے، اور انشاءاللہ اپنے پیپر جو ہیں وہ ایکسپٹ کرواؤں گا، اور ایکسپٹ کروا کے پھر آپ کو بتاؤں گا اور کہوں گا کہ آئیں ذرا مقابلہ کریں میرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ آگے کوئی ہوگا اسے اٹھا لیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا. یہ آپ کی بھول ہے. دیکھتے ہیں پھر ووٹ کس کو دیتے ہیں لوگ اور کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی آپ نے ہمیشہ دھندا کیا، یہی آپ نے ہمیشہ اپنا کاروبار کیا، اور یہی ڈیل کر کے آپ منصب کے اوپر بیٹھے. اس دفعہ آپ کو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. اسد قیصر صاحب نے کچھ فرمایا، وہ آپ سنیں. آج میرے سمیت پاکستان بھر کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ مسترد کی گئی ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نواز شریف کو کسی طریقے سے وزیر اعظم بنانے کے لیے اچھت کھڑے ہیں. اگر نواز شریف اس طرح الیکشن چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کروا کے اور حق عقل کی طرح اس کو وزیر اعظم بناؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں یا چند لوگ دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کے خلاف ہم عدالتوں میں جائیں گے اور عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ان لوگوں نے جو اس ملک کا ستیاناش کیا ہے، اس ملک کی جو اس وقت مہنگائی کی حالت ہے، جو اس وقت بے روزگاری کی حالت ہے، جو اس وقت ملک میں جو لا قانونیت ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس ظلم کا بدلہ انشاءاللہ یہ عوام ووٹ کے ذریعے دیں گے. میں اپنے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گھبرائے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سے امید ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ حق آپ کا ہے. آپ نے اس ملک کی لیڈرشپ چننا ہے، یہ کسی بند کمروں میں لوگوں نے نہیں کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. اس کے بعد اگلی بات علی محمد مہر نے کچھ فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. آج کا دن ذرا امتحان کا تھا. جس طرح ہم پچھلے 2.25 سال سے امتحان میں ہیں، لیکن ریاست ملک 76 سال سے امتحان میں. ہم نے حوصلے نہیں ہارنے، اور جس کے کاغذاتی نامزدگی آج جو ہے مسترد ہوئے ہیں، میرے بھی ہوئے ہیں، خان صاحب کے بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک جدوجہد میں اس طرح کے امتحانات آتے رہتے ہیں، اس کو ہم چیلنج کریں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں یہ ریورس ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ہمیں انصاف ملے گا، اور کوئی بھی ہمیں اپنے ملک کی نمائندگی سے نہیں روک سکتا. اپنے ملک کی نمائندگی، انصاف کی نمائندگی، اس اپنے دین کی حفاظت سے، اس کی سربلندی سے، اور اس کے لیے بہترین فورم پارلیمان ہے، اور وہاں پہ ہم نے کیا بھی ہے. چاہے کشمیر ہو، فلسطین ہو، چاہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہو، خان صاحب نے بھی کیا، میرے سے بھی اللہ نے کام لیا، ہم سب سے اللہ کام لے گا انشاءاللہ. تو بالکل آپ حوصلے نہ ہاریں، اس کو ہم چیلنج کریں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اور ہمارے لاکھوں کروڑوں ورکر سپورٹر پائندہ باد. سجاد وڈائچ صاحب صادق آباد سے، انہوں نے جو کچھ بتایا صادق آباد کے حالات، اس کے متعلق آپ ذرا سنیں، پھر آپ کی آنکھیں کھلیں کہ پاکستان کا کون سا کونا ہے جس کے اوپر جبر تشدد کا موسم نہیں چل رہا. یہ بہت سارے حالات و واقعات دیگر شہروں کے اندر بھی اسی طرح چل رہے ہیں. بہرحال کے پہلے سجاد وڈائچ صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ، ان کی یہ بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب جانتے ہیں، صادق آباد کے لوگ گواہ ہیں کہ جو پچھلے چند مہینوں سے صادق آباد کے لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں. لیکن آج ان کا یہ منصوبہ ہے کہ یہ میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ اس کو ریجیکٹ کرانا چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، یہ کرا لیں، یہ شوق سے کرائیں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم عدالتوں سے ان کو بحال بھی کرائیں گے، ان سے مقابلہ بھی کریں گے. اور صادق آباد کی عوام انشاءاللہ اس بار ان کے مخالف پہ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان سے جان بھی چھڑائیں گے اور ان کو شکست بھی دیں گے. صاف اور شفاف الیکشن کی اس وقت بہترین مثالیں آپ کو پاکستان کے اندر، خاص طور پر پنجاب کے اندر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جس طرح مختلف جگہ پر
تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ملتان کے اندر آج شاہ محمود قریشی صاحب، زین قریشی صاحب اور مہربانوں کے کاغذات جب جمع کروانے کی باری آئی تو ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا اور پولیس ان کو گرفتار کر لے گئی۔ تو انصاف کون دے گا؟ کون انصاف سے الیکشن کروائے گا؟ عوام کس کو ووٹ ڈالیں گے اور بیلٹ باکس سے کس کے نام پر ووٹ نکلے گا؟ یہ آنے والے دنوں کے اندر سوال بڑھتے جا رہے ہیں۔ امیر نیازی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کم از کم ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 1000 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے کاغذات جو ہیں ان کو مسترد کر دیا جائے۔ اب یہ جو جبر تشدد کا نظام جس کے متعلق اگر ان چیزوں کو پر غور کیا جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ الیکشن کس قسم کا ہو رہا، کون اس کو الیکشن کہے گا، لیکن یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم یہ الیکشن کروا رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم جو کچھ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں وہ باہر رپورٹ نہیں ہو رہا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر یہ الیکشن کروا بھی لیں گے تو حالات پاکستان کے وہ درست سمت میں جاتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ یہ اپنا زور لگا لیں، جب ایک عوام جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے اس کو جب کچھ لوگ جو ہے طاقت کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ طاقت چلو چلتی آ رہی، جب سے پاکستان بنا طاقت چلتی آ رہی ہے۔ اب جو معاملات ہیں وہ عوام جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ کچھ اور چیز کو قبول کر رہا ہے اور جو طاقت ہے وہ کچھ چیز اور قبول کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ طاقت اور عوام کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر اس کا رد عمل جو ہے بہت شدید ہوتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جو خطے کے حالات، جو بھارت کے حالات، جو اسرائیل کے آنے والے جو مقاصد ہیں جو اس کے ذہن کے اندر چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پاکستان کی معاشی حالات، پاکستان کے خارجی حالات، پاکستان کے جو دوست ممالکوں کے حالات، جو پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ سرد رویہ جو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوالات جو ہے آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری پریشانیاں پاکستان کے لیے پیدا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ نواز شریف صاحب جن کو یہ لانا چاہتے ہیں، جس کے متعلق ہارون رشید صاحب نے فرمایا کہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، اسد قیصر صاحب نے فرمایا کہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جائے۔ 67 ارب روپیہ جو پاکستان کا بچے گا صرف اس وجہ سے کہ نوٹیفیکیشن کر کے نواز شریف صاحب کو حکمران بنا دیا جائے، تو 67 ارب روپیہ ہم ایک ارب روپے کے لیے دوسرے ممالک سے منتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاؤں پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امریکہ کے سامنے ہم لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو 67 ارب روپیہ ہم کیوں نہیں بچا رہے؟ جب ہم نے گنگا ایک ہی طرف چلانی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب 22-23 کروڑ عوام جو ہے وہ جانور ہے اور جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کا وہ جو لفظ استعمال کرتے تھے جس کے اوپر وہ غصہ کرتے تھے، اب وہ معاملات جو ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو 22-23 کروڑ عوام ایک جانور کی طرح زندگی گزارتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس جانوروں کے اندر اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قابل فراست والے سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر جو ہے معاملات اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ کبھی میں پھول پھینکتا تھا تیرے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، آج میں تجھے دیکھتا ہوں تو میں منہ بھی دوسری طرف کرتا ہوں اور دل میں بہت سارے سوال جو ہے میرے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ کہنا وہ اچھی بات نہیں ہے، جھوٹ بولتے جا تو ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کو کس طرف کو لے کر جا رہی ہیں، یہ جو آپ نے الفاظ سنے اس کے بعد اس کا انالیسس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ کھیل نہ اتنا آسان ہے نہ اتنا جو ہے چلنے والا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر 70% آبادی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور 28-22-23% جو لوگ ہیں
وہ ایک طرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم اس وقت کہتی ہم اس کو ہڑپ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جو آنے والے مسائل ہیں یہ پیدا ہوں گے، اور انہی مسائل کو جب ہوا لگے گی بیرون ملک سے، افغانستان کے مسائل، ایران کے مسائل، فاٹا کے مسائل، آزاد کشمیر کے مسائل، گلگت بلتستان کے مسائل، تو پھر یہ کوئٹہ کے مسائل، تو پھر یہ مسائل جو ہیں جب ایک ٹوکرا بھرا ہوا مسائل کا سر کے اوپر گر جائے گا۔ ابھی تو معیشت کا مسائل ہیں، عوام مہنگائی کو رو رہی ہے، عوام کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، یہ سب جو تمام چیزیں جب ایک دفعہ سر کے اوپر گریں گی تو پھر کہاں سے لائیں گے نواز شریف صاحب پیسے، جب چین ہم سے ناراض، سعودی عرب وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، وہ دبئی جس سے آس امید لگائی وہ ہمارے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، متحدہ عرب امارات ہم پر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، ترکی ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں رکھے گا، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے اور ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے، امریکہ ہمیں کتنا سپورٹ کرے گا۔ گزشتہ 76 سال کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس کے دوران پاکستان کو کتنا اس نے سپورٹ کیا، کہاں کہاں کیا، اور اس نے جو کچھ پاکستان کا حلیہ بگاڑا جب وہ افغانستان کے اندر جنگ لڑ رہا تھا، اس نے جس طریقے سے پاکستان اس حالات اور کرائسس سے نکلا ہے، کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ بھارت جو فیٹف کے اندر ہمیں گھسیٹ رہا تھا، کیا ہم اسی طرف پھر دوبارہ جا رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور اینڈ پر ایک میں بات کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی سیٹ پر ہو، وہ جب تک اس کو کوئی لالچ نہ ہو کسی شخص سے، وہ دوسرے آدمی کا مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ وہ جب تک کسی ملک کے ساتھ اس کے کوئی معاملات طے نہ ہوں، اس کے معاملات کا تحفظ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب سوال بہت سارے ہیں، اور میری قوم جانتی ہے، ایک ریڑھی بان بھی جانتا ہے، ایک فروٹ کی ریڑھی لگانے والا بھی جانتا ہے، ایک جوتا سینے والا بھی جانتا ہے۔ وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، 70% آبادی سارا نظام جانتی ہے یہ کھیل کس لیے اور کیوں کھیلا جا رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ سیٹل ہونا، فرانس سیٹل ہونا، بڑے ٹھنڈے ملکوں میں رہنا، اور پاکستانی عوام کو دوزخ کے اندر پھینکنا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھنڈی جگہ جو ہے وہ میسر کرے گا، پھر روز قیامت یہ جو اب عوام دوزخ کے اندر جل رہی ہے یہ ٹھنڈی جگہ پر ہوگی، اور آپ کے لیے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی جو آگ ہے وہ آپ کے لیے ہوگی۔ فیصلہ آپ کر لو۔ جو کچھ پاکستان کے، میں نام نہیں لیتا، جو کچھ پاکستان کے پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ یہاں پر کر رہے ہیں، وہ ذرا اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی طرف دیکھیں۔ کوئی ان کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو کیسا لگے، کوئی ان کی بیٹی کی چٹیا کھینچ کر دیکھے کیسا لگے، کسی کی ماں کا دوپٹہ کھینچ کر کوئی دیکھے تو کیسا لگے۔ بے غیرت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، باقی کوئی غیرت ہوگی تو پھر تو شاید غیرت جوش مار جائے۔ اگر غیرت مر جائے تو پھر کسی کی ماں بھی اپنی نہیں لگتی، کسی کی بہن بھی اپنی نہیں لگتی، کسی کی بیٹی بھی اپنی نہیں لگتی۔ اس سے زیادہ کہنا جو ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جس نے بزرگ کو ٹھڈے مارے، جس نے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ پاکستان کے اس صوبہ پنجاب کے اندر ہوا، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، شاید جموں کشمیر میں نہیں ہوا، شاید اسرائیل میں نہیں ہوا۔ سوچنے والے سوچتے رہیں گے، ہم جلنے والے ہیں قوم، ہم جلتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔